السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سال 1955 میں فلائٹ نمبر 914 نیو یارک سے رات کے 10 بجے میامی کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ سفر طے کیا۔ کنٹرول روم سے پائلٹ کا رابطہ رات کے 12 بجے تک قائم رہا۔ پائلٹ نے ان سب کو شب بخیر بھی کہا، لیکن اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا اور باوجود مسلسل کوشش کے دوبارہ بحال نہ ہو سکا۔ در حقیقت جہاز غائب ہو چکا تھا، ایسے جیسے کہ فضا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اگلی صبح طیارے فلائٹ کی گمشدگی کی وجہ جاننے نکل کھڑے ہوئے، لیکن کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ کچھ عرصہ تلاش جاری رہی، پھر سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 37 سال بعد فلائٹ 914 کراکس وینزویلا کے ایئرپورٹ پر نمودار ہوئی۔ پائلٹ اور مسافر سب سلامت تھے۔ تم آؤ گے نہیں؟ میں نے اپنے ململ کے دوپٹے کو انگلیوں میں مروڑتے ہوئے پوچھا۔ لگتا تو نہیں ہے کہ آؤ گے، ہر مرتبہ ٹال دیتے ہو۔ ضرور آؤں گا، تمہارے حماد بھائی میرے بھی بھائی ہیں، ان کی شادی پر ضرور آؤں گا، میرا یقین کرو، علی نے دلاسا دیا۔ روسا ڈیئر، میں بھی یہاں اتنا ہی اداس ہوں جتنی کہ تم وہاں، میں آ جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ارے تم رو رہی ہو؟ تمہیں معلوم تو ہے میں کاروبار کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنوں سے دور رہنے کا، وہ بولا۔ علی تمہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اور سمی بہت اداس ہیں، ہمیں اپنے پاس بلا لو، اگر خود نہیں آ سکتے تو، میں روتے ہوئے بولی۔ ابھی نہیں، میں خود آ جاؤں گا واپس۔ اس نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ ہیلو ہیلو میں کہتی رہی، لیکن دوسری طرف سے جواب نہ آیا۔ یا اللہ میری مدد کر، علی مجھے اپنے پاس بلا لے، ہر بار آنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن آتا نہیں۔ میں نے بہتے آنسوؤں کو روکنا چاہا۔ 2 دن کے وقفے کے بعد اس دشمن جاں کی آواز دوبارہ سیل فون پر ابھری۔ ہیلو کیسی ہو؟ وہ بولا۔ آواز میں ہمیشہ کی طرح جادو تھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے یک لفظی جواب دیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہوں، شاید اللہ کی مرضی یہی ہے، اور پھر میری قسمت میں صرف انتظار ہی لکھا ہے، میں نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ دیکھو عروسا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، تم سمجھنے کی کوشش تو کرو، وہ ایک مرتبہ پھر سمجھانے لگا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا تم حماد بھائی کی شادی پر ضرور آؤ گے، کیا اس مرتبہ بھی ایسا ممکن نہیں؟ میں ایک بار پھر رو دینے کو تھی، عجیب بے بسی کی حالت تھی۔ نہیں، میں اگلے مہینے حماد بھائی کی شادی سے 1 ہفتہ قبل انشاءاللہ تمہارے پاس ہوں گا۔ اس نے تو جیسے میرے سر پر دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ میں اس جواب کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ کیا؟ میں اچھل پڑی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم آ رہے ہو واپس؟ اف میرے خدا، میں ابھی سب کو بتاتی ہوں۔ مجھ سے خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ میں فون بند کر کے سب کو دیوانوں کی طرح یہ خوشخبری دیتی رہی۔ شام کو میں دیوار گیر کیلنڈر کے سامنے کھڑی تھی۔ تصور میں آنے والے حسین لمحات تھے۔ اللہ کرے یہ مہینہ جلدی گزر جائے اور ہمارا بیٹا علی واپس آ جائے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اسے دیکھے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے اور وہ نہیں آئے گا واپس۔ امی جان نے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ آ تو رہے ہیں علی امی، پھر آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں۔ میری اور علی کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ 1 سال بعد سمی پیدا ہوا۔ کاروبار کے سلسلے میں علی کو نیو یارک جانا پڑا، صرف 3 ماہ کے لیے، لیکن اب 5 ماہ ہونے والے تھے۔ میں دن گن گن کر اس کا انتظار کر رہی تھی، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر میرا انتظار ختم ہوا اور وہ دن آ گیا۔ آج علی کو ہم سب لینے ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ کل رات روانہ ہونے سے پہلے اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ وہ بہت خوش تھا میری طرح۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو عجیب و غریب خبر سننے کو ملی کہ فلائٹ 914 جس میں علی آ رہا تھا وہ راستے میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بے ہوش ہونے لگی۔ امی جان نے مجھے سنبھالا۔ پھر دن اور رات معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ سورج روز صبح ایک نئی امید ساتھ لاتا اور شام کو دل پر اداسی کی ایک نئی چوٹ لگا کر غروب ہو جاتا۔ میں علی کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی ہوں اور سمی جوان۔ یقین جانیے پورے 37 سال بعد آج علی میرے سامنے موجود تھے۔
میری نم آنکھیں اسے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ تم کہاں رہ گئے تھے علی؟ اماں ابا تمہارا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن تم نہیں آئے۔ میں شکوہ کرنا تھی۔ علی نے مجھے مسکرا کر خود سے لگا لیا۔ اب آ گیا ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ چلو اب چل کر آرام کر لو، کب سے جاگ رہی ہو؟ زہرا امی کب سو رہی تھی؟ جاؤ اٹھاؤ انہیں۔ سمی تیسری بار ماں کے کمرے میں جھانک کر آیا تھا اور اب پریشان ہو کر بیوی سے انہیں اٹھانے کو کہہ رہا تھا۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو عشاء کا وقت ہونے والا ہے، میں اٹھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر زہرا ان کے کمرے کی جانب چل دی اور پھر گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ امی کو دنیا سے گئے آج 10واں روز ہے۔ میں روز ان کی قبر پر جاتا ہوں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ماں کی جدائی کا غم وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گا، مگر میں اس لمحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا جب زہرا کے چیخنے پر میں امی کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ تب میں نے اپنی آنکھوں سے امی کو حشاش بشاش کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ انہوں نے ابو کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ دونوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا تو کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ منظر اتنا واضح تھا کہ میں اس کو اپنا وہم گردان ہی نہیں سکتا۔ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میں جلدی سے اٹھ کر وضو کرتا ہوں اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے نفل ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔